صحیح البخاری حیض کا بیان حدیث نمبر 317۔ حیض کے غسل کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنے کے بیان میں ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ حماد نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا ہم الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں خدا ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنیم میں گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ خدا واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ تنیم حد حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ ہم سے مسدید بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے عبید اللہ بن ابی بکر کے واسطے سے، وہ انس بن مالک سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب، اب یہ نطف ہے، اے رب، اب یہ علق ہو گیا ہے، اے رب، اب یہ مضغ ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر مؤنث بدبخت ہے، نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح البخاری حیض کا بیان حدیث نمبر 321۔ اس بارے میں کہ حائضہ عورت نماز قضا نہ کرے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن نے، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا مجھ سے معاذہ بنت عبداللہ نے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانہ کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریے ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حائضہ ہوتی تھیں اور اب ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ صحیح البخاری حیض کا بیان حدیث نمبر 322۔ حائضہ عورت کے ساتھ سونا جبکہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہو، ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نحو نے بیان کیا، انہوں نے بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، پھر مجھے اپنے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ صحیح البخاری حیض کا بیان حدیث نمبر 323۔ اس بارے میں کہ جس نے اپنی عورت کے لیے حیض کے لیے پاکی میں پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بنائے، ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بن ابی کثیر سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، وہ سلمہ سے، انہوں نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے، اپنے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔
پھر مجھے اپنے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔